لیول پہ ان کا بہت اچھا معیار ہے. وہاں ہم نے اب یوسف رضا گیلانی فورن اسکالرشپ دی تھی اور وہاں سے جا کر لوگ پی ایچ ڈی کر کے آئے اور ان کی ہماری ایک کمٹمنٹ تھی وہ آ کر یہاں سرو کریں گے. جہاں یونیورسٹی میں صرف ایک وائس چانسلر پی ایچ ڈی ہوتا تھا اب سینکڑوں کی تعداد میں پی ایچ ڈی وہ ڈاکٹر وہاں موجود ہیں پی ایچ ڈی ڈاکٹرز اور ان کا جو لیول ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا گیلانی لاء کالج کا وہ بہت چند کالجز کے مطابق وہ اس کا معیار بنتا ہے اور اوور آل بہت زیادہ. اگر آپ امریکہ میں دیکھیں آپ لیٹن امریکہ میں جائیں تو آپ کو نشٹیرین بہت نظر آئیں گے جو آپ کی اپنے ایسوسیشنز جو بنی ہے ڈاکٹرز کی اس میں موسٹلی جو ہیں وہ نشتر میڈیکل کالج سے پڑھے. واپسی ٹکٹ کروا لی ہے تو کیا سمجھتے ہیں سزا یافتہ ہیں وہ آئیں گے گرفتار ہوں گے یا کسی ڈیل کا نتیجہ ہے؟ دیکھیں میں ان کی ذاتی شخصیت پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. سیاستدان ہیں ہر سیاستدان کو لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے وہ آ کر اپنا رول ادا کریں. نئی حلقہ بندیوں کی بات کرتے چلے تو آبادی کا تناسب بڑھ رہا ہے تو ٹی کے معاملے میں ملتان سے ایک سیٹ کم ہو گئی ہے کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس کے لیے ابتدائی ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے اب اس کی آبجیکشنز ہوں گی اور اگر کسی کو کوئی آبجیکشن ہوگی تو وہ الیکشن کمیشن کو اپیل کرے گا اور اس کے لیے ابھی ٹائم ہے. دہشت گردی کی ایک نئی لہر آئی ہے بلوچستان کے اندر کیا دیکھتے ہیں آگے کے حالات کیا اس کی ملکی حالات پہ کیا اثر پڑے گا الیکشن بھی ہے؟ دیکھیں جب میں پرائم منسٹر بنا تو سب سے بڑا ایشو اس وقت جب آیا وہ دہشت گردی تھی اور انتہا پسندی تھی اور ہم نے تمام سے مذاکرات کیے. ہم نے قبائلیوں کے ساتھ بھی مذاکرات کیے مگر جب آپشنز ختم ہو جائیں تو ہمیں ملٹری آپریشن کرنا پڑا سوات اور مالاکنڈ میں اور آپ نے دیکھا 2.5 ملین آئی ڈی پیز انٹرنلی ڈسپلیس پرسنس جو تھے وہ متاثر ہوئے اور اس کے بعد ہم نے 90 دن کے اندر ان تمام آئی ڈی پیز کو ہم نے ان کے گھروں میں بڑے جوڈیشیس طریقے کے ساتھ اور ان کو ہم نے کمپنسیٹ کیا ان کو ہم نے گھر بنوا کر دیے ان کو روزگار فراہم کیا اور ان کو ہم نے واپس اپنے گھروں میں منتقل کیا. یہ دنیا کی تاریخ میں نہیں تھا. اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھیں جب سوویت یونین نے کابل پہ حملہ کیا تو اس پر 3.5 ملین جو ریفیوجیز تھے وہ پاکستان میں آئے. دنیا ان کو بھول چکی ہے بھلا چکے ہیں ہر کوئی مگر وہ یہاں رہ رہے ہیں یہاں تعلیم حاصل کی ہے یہاں ان کی شادیاں ہوئی ہیں یہاں ان کا ذریعہ معاش ہے مگر دنیا کو ان کا کوئی خبر نہیں ہے. تو اس لیے ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی آئے وہاں پراسپیرٹی ہو. وی نیڈ سوورن انڈیپینڈنٹ اور اس کا اسٹیبل افغانستان. اٹ از دا بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان. صاحب ابھی آپ نے کی بات کی ہے جو نیو رپورٹس ہیں اباؤٹ 5 بلین افغان پیپل ان پاکستان موسٹ آف دا افغان پیپل آر ناٹ رجسٹرڈ اور جو رپورٹس ہیں آفیشیل جو پاکستانی ادارے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کرائم میں بھی سے بڑا ہے اسپیشلی کیپٹل اسلام. ہم جب سے ہم نے وہ سنبھالا یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب باعزت پاکستان سے کون ہو گئی ہے ایک نیو ویو جو ہے وہ آ گئی ہے ٹیررزم کی. پیپلز پارٹی کا ٹریڈ مارک آیا ہے کسی ٹیررزم کا نشانہ بنی ہے. تو کیا پیپلز پارٹی اب سے اسٹانس لیتی ہے کہ ایک تو تھرو آؤٹ آپریشن کیا جائے ٹیررزم کے خلاف اور دوسرا جو ہے وہ افغان ریفیوجیز کو ہے 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوں گے ان کو واپس بھیجا جائے کیونکہ افغانستان. دیکھیں جو آپ نے بات کی ہے ہمارا نیشنل ایکشن پلان ہم نے دیا تھا اور تمام جماعتوں نے مل کر دیا تھا اور ہمارا یہی تھا کہ جو پاکستانی سوائل ہے وہ کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور دوسری ممالک کی بھی کوئی وہاں کی سوائل پاکستان کے خلاف
استعمال نہیں ہوگی. جب ہماری حکومت خاصا کنٹرول کر لیا, دہشت گردی پہ کنٹرول ہو گیا, تو یہ جو نئی لہر ہے یہ اس دور میں شروع ہوئی ہے جب پریویس گورنمنٹ یہاں تھی, اور اس وقت ہماری جو پالیسیز تھی اس کی وجہ سے یہ ایک نیا رخ اختیار کیا ہے. ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں, ہم انتہا پسندی کے خلاف ہیں, اور ہم اپنے پاکستانیوں کا اور خصوصاً اسلام کا چہرہ جو ہے وہ مسخ نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ اس سے پوری رسوائی ہوتی ہے دنیا میں, اور اس کے لیے پالیسی جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ بنا رہی ہے کہ جو انلیگل مائیگرنٹس ہیں ان کو یہاں سے ہٹایا جائے. گیلانی صاحب, تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن کی کمپین کے لیے جو ہے وہ کھلا میدان دیا گیا ہے, لیکن پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے, کسی قسم کی ریلی نکالنے کی اجازت نہیں ہے. تو کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کو ہی سپورٹ کیا؟ دوسرا میرا یہ سوال تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونے چاہیے, لیکن مشترکہ مفاداتی کونسل میں آپ کے جو وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے نئی مردم شماری کے حق میں ووٹ دیا, یہ جانتے ہوئے کہ بھی الیکشن تاخیر کا شکار ہے. دیکھیں آپ نے سوال نہیں کیا, ایک تقریر کا آپ نے کہا ہے جس کے مجھے بہت سارے جواب دینے پڑیں گے. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, انہیں پہلے دن سے جب پنجاب اسمبلی توڑی گئی تو ہم نے اسی وقت سی کی میٹنگ کی, اور سی کے ڈیسیجن کے مطابق ہم نے پارلیمنٹری بورڈ بلایا اور لوگوں کو ٹکٹس جو تھیں اجرا کرتے, اور لوگ اس وقت سے اپنے اپنے حلقوں میں موجود ہیں. اب جب پھر نیشنل اسمبلی ٹوٹی تو ہم نے پھر سی کی میٹنگ بلائی, پارلیمنٹری بورڈ کو بلایا, اور ہم نے ان کو الیکشن کے احکامات جاری کر دیے. اب جو لیول پلینگ فیلڈ کا تعلق ہے, لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کریں. ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے 9 مئی کو انہوں نے جو انسٹالیشن تھے ملٹری انسٹالیشن, ان پر جو حملہ کیا ہے, ان کے علاوہ باقیوں کے لیے تو کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. گیلانی صاحب, الیکشن کمیشن کی طرف سے جنوری میں الیکشن کا کہا گیا ہے. بلوچستان اور کے پی کے اندر برفیں جمی ہوتی ہیں جنوری کے اندر, انہوں نے کہا کہ ہم تو الیکشن نہیں کروا سکتے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ نے تو سوال آج کیا, اس وقت تو نہیں کیا جب انہوں نے اعلان کیا تھا. آج مجھ سے پوچھ رہے ہیں. میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان پڑھا ہے, ان کا یہ بیان سٹیٹمنٹ آیا ہے, باقی کسی اور ابھی تحفظات مجھے نظر نہیں آیا. گیلانی صاحب, سائفر کیس میں آج اسپیشل عدالت میں جو ہے ٹرائل شروع ہو گئے عمران خان کا, شاہ محمود قریشی کا. ایک جانب کہا جاتا تھا کہ وہ سائفر کوئی ہے ہی نہیں, اس کی حقیقت نہیں, دوسری طرف ٹرائل شروع ہونا چاہیے, وہ الگ باتیں نہیں. دیکھیں, سائفر کا ایشو لے کر انہوں نے جب عدم اعتماد ہم نے تحریک ان کے خلاف ڈالی تو اسپیکر نے پہلے رولنگ یہ دی اور لہرا کر کہا یہ سائفر ہے اور یہ ملک دشمن ہے اور یہ غدار ہیں جو اسمبلی کے ہیں, اس لیے ہم نو کانفیڈنس ریجیکٹ کرتے ہیں. اور اسی ہی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر جس کے خلاف عدم اعتماد آ چکا ہو وہ ایڈوائس نہیں کر سکتا پریزیڈنٹ کو کہ اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے. وہ آرٹیکل 6 میں آتے ہیں, مگر انہوں نے کیا اور انہوں نے کیا اور صدر پاکستان نے بہت ہی سادگی کے ساتھ 20 منٹ میں اسمبلی توڑ دی. تو پھر وہ عدالت کی طرف سے بحال ہوئی. تو اس لیے سائفر کا وہ ایک بیانیہ بنا کر انہوں نے جلسے کیے, اسمبلی میں باتیں کی, انٹرنیشنلی باتیں کی, اور بعد میں کہا وہ تو مسئلہ ہی نہیں تھا. مگر خود عدالت میں گئے کہ اس کا عدالت فیصلہ کرے کہ سائفر کا فیصلہ ہے جو عدالت میں ہونا چاہیے. اگر میں حکومت میں ہوتا تو اس کو صرف اسی لیول پہ فورن آفس لیول پہ ڈیماش کرتا اور یہ میٹر وڈ ہیو بین اوور. مگر یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جھوٹا کاغذ اٹھا لیں اور اس کو پبلک میں جائیں, یو آر انڈر اوتھ, اور اپنے اوتھ اٹھایا ہوا ہے کہ آپ کوئی قومی راز جو ہوگا وہ آپ باہر نہیں نکالیں گے. پھر تو آئندہ تو حلف بھی نہیں ہونا چاہیے وزیر اعظم سے. مجھ سے کبھی سنا ہے کہ میں نے کبھی قومی راز کے بارے میں بتایا ہو کہ کیا میں I was the longest serving prime minister and unanimously elected prime minister of Pakistan. میں نے ایک بات بھی آج تک نہیں کی.
बिलाल साहब इस वाले से कह रहे हैं माजी में आसिफ अली जरदारी समेत पूरी पीपल्स पार्टी की मुफाहमत की पॉलिसी रही है, लेकिन हालिया अगर बयान देखें चेयरमैन साहब के बिलावल भुट्टो साहब को, तो वो थोड़ा लग रहा है कि कोई देखें, जो हालिया CEC का इजलास हुआ है तो हमने तमाम CEC ने इख्तियारात आसिफ अली जरदारी सदर साहब को दिए हैं कि आप जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो रेलेवेंट क्वार्टर्स पे उनको उठाएं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद यूसुफ